السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میں شادی شدہ تھی۔ میرے بعد 5 سال چھوٹا بھائی اور اس سے 3 سال چھوٹی ایک اور بہن تھی۔ بہن سب سے چھوٹی تھی۔ لاڈ پیار نے یا بے توجہی نے اس کو بہت بدتمیز بنا دیا تھا۔ گھر میں ہر وقت ناراضگی، شکوہ اور بے سکونی کا ماحول رہتا۔ پھر بھائی کی بھی شادی ہو گئی کیونکہ والد نے بیماری میں ضد لگا لی کہ بیٹے کی خوشی دیکھنی ہے۔ اسی وجہ سے بھائی جو ابھی پڑھ رہا تھا اس کی شادی کر دی گئی، مگر شادی کے بعد بھابھی کو میری بہن نے ستانا شروع کر دیا، جبکہ والد کی 2 دن بعد ہی وفات ہو گئی۔ سو ماں تو اپنے غم میں بیٹی کو دیکھ ہی نہ پائی۔ میں بھی غافل رہی اور وہ بھی بھابھی، جس کا نام شگفتہ تھا، کو دن رات ذلیل کیے رکھتی۔ مگر شگفتہ بہت فرشتہ صفت ثابت ہوئی۔ اس نے میری بہن سے رعایتی نندوں والا بیر نہ باندھا اور پھر کچھ عرصے بعد بہن کو اتنی بڑی حرکت کرتا پایا۔ وہ حیران تھی کیونکہ ہما اپنے ہی بھائی کے ساتھ۔ میرے بھائی کی شادی کا دوسرا ہفتہ تھا۔ صبح صبح بھابھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سمیر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ بیچاری اسے کیا بتاتی کہ اسے ماں باپ کی یاد کتنی شدت سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، یہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ شادی کے تیسرے دن ہی میری ماں نے شگفتہ کو کچن کا راستہ دکھا دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اب مزید یہ ذمہ داری کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ گھر میں میری ایک جوان بیٹی بھی موجود تھی، مگر میری ماں نے اسے نہ کہا کیونکہ وہ تو کل کو رخصت ہو جانی تھی، پھر اسی بہو نے ہی گھر سنبھالنا تھا۔ سو کل کا کرتا آج کیوں نہ ہو، سو شگفتہ کو ہی کچن میں بھیج دیا۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ کسی نے بھن بھن کرنے کی آواز سنائی۔ اس وقت ان گھنٹی کی گھٹی گھٹی آوازوں کو سن کر اس کو یہی محسوس ہوا کہ کوئی چھپ کر کچن کے احاطے میں ہی باتیں کر رہا ہے۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے میری بہن کھڑی تھی۔ نیلی آنکھوں والی یہ خوبصورت لڑکی اپنے تیکھے نقوش کے ساتھ کافی شاطر مزاج بھی تھی۔ شگفتہ کو متوجہ ہوا دیکھ کر یکدم اس کے لب خاموش ہو گئے اور معنی خیز انداز میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، بھابھی میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہی ہیں، لیکن اس گھر میں آپ کو ذرا احتیاط سے رہنا پڑے گا، ورنہ اس گھر سے آپ کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے ہی دن اس نے اتنا شاندار وار چلایا کہ شگفتہ تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ عموماً نندوں کو گھر سے رخصت ہونا پڑتا ہے، مگر یہاں نند بھابھی کو دھمکی دے رہی تھی کہ وہ اسے گھر سے نکال دے گی۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس نے سوچا کوئی بات نہیں، بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ چند دن بعد دوپہر کو سمیر اور شگفتہ کی دعوت تھی۔ انہیں خالہ کے گھر کھانے پر جانا تھا۔ سمیر شگفتہ کو خالہ کے گھر گئے۔ ہم لوگوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ خالہ نے ان لوگوں کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ ہماری خالہ ایک محبت کرنے والی عورت تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے بار بار لگا کہ خالہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہیں، مگر شگفتہ سمیر سے الگ ہو کر ان سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ تو یہاں پہلی بار آئی تھی۔ اگر سسرال میں جگہ بنانی تھی تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار بھی رہنا تھا۔ سو اس نے سمیر کا ہی دامن تھامے رکھا، ادھر ادھر کسی سے کوئی فالتو بات نہیں کی۔ شام ہوئی تو وہ لوگ باہر گھوم پھر کر برگر وغیرہ کھا کر گھر آ گئے۔ رات کا کھانا تو کھا کر ہی آئے تھے۔ گھر آ کر سمیر نے ہما سے کہا کہ مجھے ذرا چائے بنا دو۔ اس نے برا سا منہ بنا کر چائے تیار کی اور لا کر کمرے میں رکھ دی۔ شگفتہ چائے پینے کی عادی نہیں تھی تو اس نے تو چائے نہ پی، سمیر نے چائے پی لی۔ چائے پینے کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کراہنے کی آواز سے شگفتہ کی آنکھ کھلی۔ پاس ہی پہلو میں سمیر کراہ رہا تھا۔ وہ تو گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا سمیر، آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن سمیر بدستور کراہ رہا تھا۔ کہنے لگا، میرے معدے میں شدید درد ہو رہا ہے۔ شگفتہ نے اٹھ کر پانی پلایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر وہ جا کر قہوہ بنا کر لے آئی، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ اب وہ سچ مچ پریشانی ہونے لگی کہ میرے پیا کو ہو کیا گیا، شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن 20-25 منٹ گزرنے کی دیر تھی کہ سمیر کی تکلیف میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شگفتہ اور گھبرا گئی۔ اس نے اپنی ساس اور نند کو بھی جگایا۔ ہمارا بھائی اکلوتا تھا، کوئی اور مرد وغیرہ نہیں تھا۔
اس کا جس کے سہارے وہ سمیر کو باہر لے کر جاتی۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ وہاں جا کر سمیر کو ایمرجنسی میں داخل کروا دیا۔ پتہ چلا کہ ان کے معدے میں کوئی زہریلی چیز چلی گئی ہے، سو معدہ واش کرنا پڑا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسا کب ہوا، ہم نے تو خالہ کے گھر میں کھانا کھایا تھا، اس کے بعد گھر آ کر بس چائے پی تھی، باہر سے بھی ایسا کچھ نہیں کھایا تھا۔ لیکن خیر یہ معمہ ہی رہا، حل نہ ہو سکا۔ وہ دن تو بڑی مشکل سے گزرا۔ سمیر کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 1 ہفتے کی دوا لکھ کر دی تھی، لیکن اگلے ہی دن سمیر کی طبیعت پھر خراب ہو گئی اور اتنی خراب ہوئی کہ اسے ہسپتال میں دوبارہ داخل کروانا پڑا۔ وہ 2 دن مزید ہسپتال میں داخل رہا۔ اس دوران شگفتہ کبھی گھر تو کبھی اسپتال کے چکر لگاتی۔ ایسے میں میری بہن نے اس کا بالکل بھی ساتھ نہ دیا۔ وہ ہاسپٹل میں 3 دن تھا جب میری امی شگفتہ سے کہنے لگی کہ تم جوان عورت ہو، تمہارا رات کو گھر کے باہر رکھنا مناسب نہیں ہے، تم گھر چلی جاؤ اور ہما کے ساتھ رہو، یہاں میں اپنے بیٹے کا خیال رکھ لوں گی۔ ان کی بات بھی صحیح تھی، مگر شگفتہ کا دل سمیر کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ خیر پھر ہما کو سہارا دینے کے لیے وہ گھر آ گئی، لیکن ہما اسے دیکھ کر بالکل بھی خوش نہ ہوئی۔ اس کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ شگفتہ نے اس سے کہا، ہما آج میں تمہارے کمرے میں سو جاتی ہوں، مجھے امی نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا خیال رکھوں۔ وہ ہاسپٹل میں ہوں گی، اس لیے ہمارا ایک ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اس کی بات پر ہما ٹیڑھے میڑھے منہ بنانے لگی، لیکن شگفتہ نے اس بات کا سبب نہ پوچھا۔ سوچا کہ شاید نند بھابھی کی روایتی رنجش ہوگی، اس لیے ہما مجھے پسند نہیں کرتی۔ لیکن حیرت اسے اس وقت ہوئی جب ہما نے جان بوجھ کر کوک کی بوتل گرا کر بستر گیلا کر دیا تاکہ شگفتہ وہاں سو نہ سکے۔ شگفتہ کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ ایک تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں بیٹھی تھی، اور اوپر سے اس کی یہ اوچھی حرکتیں اسے بالکل بھی زیب نہیں دیتی تھیں۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور ہما سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے کمرے میں ہی سو جاؤں گی، ہم نیچے بستر بچھا لیتے ہیں۔ اس بات پر ہما بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی، بھابھی آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، جب اس کمرے میں جگہ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، جگہ بہت ہے، اگر تم صوفے پر سو گئی تو میں نیچے سو جاؤں گی، لیکن آج اماں نے ہدایت کی ہے کہ تمہارے پاس ہی رہنا ہے، اس لیے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ گویا ہما کو اس کے یہاں رہنے پر باقاعدہ اعتراض تھا، جس کو اس نے خاص اہمیت نہیں دی۔ اگلے دن سمیر ہسپتال سے ڈسچارج ہوا۔ اماں اور وہ ٹیکسی لے کر گھر آ گئے۔ ان کے آنے پر وہ بہت خوش تھی۔ سمیر کی بیماری نے تو اسے ادموا کر دیا تھا، لیکن وہ بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی، اس لیے کہ شادی کے 2 دن بعد ہی میرے پیا بیمار ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے عورتیں یہی کہتی کہ یہ سب میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ عورتوں کی باتوں کا جواب دینا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں سمیر کا خیال رکھنے لگی تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اس دن سمیر کو ہاسپٹل سے گھر لائے تو اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ شگفتہ نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گی، ان کی دلجوئی کروں گی۔ ایسے میں حیرت انگیز طور پر میری بہن نے ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہمیں لگا شاید اس کا اپنا بھائی تھا، اس لیے اس نے تعاون کیا۔ وہ وقت پر دودھ اور کھانا وغیرہ لا کر سمیر کو دے دیتی، لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتے ہی چلی جا رہی تھی۔ دوائیوں گولیوں کے باوجود بھی اس پر کوئی چیز اثر نہ کر رہی تھی۔ ایک دن شگفتہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ ہما اپنے بھائی کو دودھ کا گلاس پکڑا کر واپس چلی گئی۔ شگفتہ نے دیکھا وہ کافی اجلت میں تھی۔ اس کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں اسے شک سا ہوا۔ وہ باہر آئی۔ سمیر نے دودھ کا گلاس سامنے رکھا تھا، جیسے وہ پینا نہیں چاہ رہا ہو، کیونکہ شاید اس کی طبیعت کافی بوجھل تھی۔ تبھی اس نے کہا، سمیر آپ یہ دودھ مت پئیں، میں ایسا کرتی ہوں، گھر کے عقب میں بلی نے بچوں کو جنم دیا ہے، انہیں دودھ کی ضرورت ہے، میں بلی کے بچوں کو یہ دودھ پلا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی جان کا صدقہ نکل جائے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں ایسا ہی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اس بہانے سے مجھے شفا دے دے۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر گھر کے عقب میں چلی گئی۔ وہاں بلی کے 6 چھوٹے بچے تھے جو شاید 1 دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ شگفتہ نے ایک پرانے سے برتن میں دودھ ڈال کر انہیں دیا تو وہ پینے لگے۔ اب اسے اتفاق کہہ لیں کہ اگلے دن وہ ویسے ہی اپنی شوق یا فطرت سے مجبور ہو کر اسٹور میں چلی گئی تو دیکھا بلی کے 2 بچے بہت کمزور سے تھے، وہ ختم ہو چکے تھے اور باقی 4 بچوں کی طبیعت سخت خراب تھی۔ ماں کی آنکھوں سے پانی چھوٹ رہا تھا، جبکہ آس پاس کافی گند پھیلا ہوا تھا۔ لگتا تھا دودھ بلی کے بچوں کو راس نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ انہیں تو اس نے ہی وہ دودھ لا کر دیا تھا۔
जो हुमा अपने भाई समीर को देने वाली थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। शगुफ्ता ने मेरी बहन पर नज़र रखना शुरू कर दी। उसने नोट किया कि वो अक्सर खाना बनाते हुए बड़ी सी चादर ओढ़ लेती है या सबसे छुप छुप कर इधर उधर हो जाती है। वो लाख चाह कर भी उसे सारा दिन नहीं देख पाती थी। खासकर समीर का खाना वो नहायत ध्यान से बनाती, लेकिन खाना बनाने के बाद उसकी हरकतें मशकूक होती। या तो वो खाना खुद ना खाती या फिर कुछ ऐसा कर देती कि खाना सिर्फ समीर को ही खाना पड़ता। कभी परहेजी खाने का नाम लगाकर तो कभी कोई और बात बनाकर। ये सब शगुफ्ता के लिए बहुत तकलीफ़ देता। कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फिर उसे लगा शायद मेरा वहम है। मैं हर चीज़ को गहराई से सोचती हूँ, हर इंसान की बातों को याद रखती हूँ, शायद इसीलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। लेकिन फिर भी हुमा की हरकतों को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उस दिन शगुफ्ता ने हुमा से कहा कि आज के बाद समीर का खाना मैं ही बनाऊंगी। तो हुमा कहने लगी, भाभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं। उसने जवाबन कहा कि मैं अपने शौहर का काम खुद करना चाहती हूँ। इस पर हुमा ने उसे काफ़ी बातें सुनाई। कहने लगी कि मैं उनकी बहन हूँ, मेरा खून का रिश्ता है, तुम उसकी क्या लगती हो। उसने खैर उसकी बातों का कोई जवाब न दिया। वो जानती थी कि ये बात हुमा को अपनी शादी के बाद ही समझ में आएगी कि शौहर के साथ खून का रिश्ता हो ना हो, एहसास और मोहब्बत का रिश्ता होता है, और शायद सबसे मजबूत रिश्ता भी यही होता है। खैर उस दिन के बाद से शगुफ्ता ने हुमा के हाथ का बना एक कतरा भी अपने शौहर को खाने नहीं दिया। हैरत की बात तो ये हुई कि समीर की तबीयत संभलने लगी। उसको दिल में जो तकलीफ़ हुआ करती थी वो कदरे कम हो गई थी। उसको नींद भी कम आती और वो हशाश वशाश रहता। लेकिन उसके बरक्स मेरी बहन की तबीयत अब काफ़ी बिगड़ी हुई नज़र आती। जब देखो वो गुस्से में रहती। भाभी घूर घूर कर देखती, बात बात में नीचे दिखाने की कोशिश करती। हालांकि उसने इससे इस किस्म की कोई बात नहीं की थी कि वो भाभी से मुकाबले बाजियाँ करे या उसे अपनी अना का मसला बना ले। अब शगुफ्ता ने देखा हुमा काफ़ी उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। एक रात की बात है, समीर पुरसुकून नींद सो रहा था तो उसकी बीवी अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मेरे शौहर को एक बार फिर सेहत की नेमत से नवाजा। तहज्जुद का वक्त होगा तब उसकी आंख खुली। उसने देखा बाहर हल्की हल्की खटपट की आवाज़ आ रही थी। वो अपने कमरे से उठकर बाहर आई तो देखा बैरूनी दरवाजे के पास कुछ हलचल थी। डरते डरते बैरूनी दरवाजे के पास गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे में कोई हेवला सा खड़ा था। गौर करने पर मालूम हुआ कि वो औरत थी। पास जाकर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद हुमा है। इस बात पर उसे सख्त हैरत हुई कि हुमा रात के इस वक्त बैरूनी दरवाजे पर क्या कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कहती वो दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गई। अब तो शगुफ्ता के पांव तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी जवान नंद रात के इस वक्त कहाँ जा रही है। उसने आगे बढ़कर दरवाजे की ओर से देखा तो हुमा तेज़ी से अगली गली में मुड़ गई। ये देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए कि कोई लड़की इतनी दिलेर कैसे हो सकती है कि रात के इस पहर अकेली घर से यूं निकल जाए। इस वक्त उसका दिल चाहा कि चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूं, लेकिन न जाने क्यों उसकी हिम्मत ना हुई। किसी को बताना तो दूर की बात, वो खुद समीर को नहीं बता सकी। वो जल दिल के साथ आकर अपने कमरे में लेट गई। दिल धक धक कर रहा था। बैरूनी दरवाज़ा वो बंद कर आई थी। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि हुमा किसी के साथ भागकर हमेशा के लिए चली गई है। फिर न जाने कब उसे नींद की आगोश ने आ लिया और वो गहरी नींद सो गई। 1-2 घंटे बाद फजर की अजान हुई तो नमाज़ पढ़कर दोबारा सो गई। नमाज के बाद अमूमन वो नाश्ते के वक्त ही उठा करती थी, लेकिन सुबह उसकी आंख नाश्ते के लिए नहीं बल्कि बाहर होने वाले शोर की वजह से खुल गई। बाहर आई तो देखा मेरी अम्मी हुमा को सहन में बालों से पकड़कर घसीट रही थी और उसे मुक्के पर मुक्के मारे जा रही थी। ये देखकर वो तो सकते में आ गई। पता नहीं वो रात को कहाँ गई थी। वापस आई होगी, दरवाज़ा बंद पाया होगा, इसी वजह से सास उसे इतना मार पीट रही थी। शायद वो उनकी जवान बेटी थी, उन्हें उसके करतूतों का इल्म नहीं था। हुमा मार खाती रही। समीर भी उसे बुरा भला कहने लगा। उसे असल मामले का इल्म नहीं था, सो वो चुप हो रही और किसी से कुछ ना कहा। उस दिन घर की फ़िज़ा अजीब सी थी। मेरी अम्मी महरुन्निसा बेगम किसी से बात ना कर रही थी, जबकि समीर का मुंह भी उतरा हुआ था। एक शगुफ्ता ही घर में चल फिर रही थी। रात को मैं भी वहीं था। हुमा अपने कमरे में बंद रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। वो खाना तक नहीं खा रही थी, जबकि भाई और माँ भी कोई दिलचस्पी ना दिखा रहे थे। बड़ी मुश्किल से शगुफ्ता ने सब घर वालों को खाने की मेज़ पर इकट्ठा किया। समीर की तबीयत बहाल हो गई थी। अगले दिन से वो ऑफिस जाना शुरू हो गया,
لیکن گھر میں ایک عجیب سا تناؤ کی کیفیت تھی۔ میری بہن جو پورے گھر میں دھندراتی پھرتی تھی، ایک کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اور شگفتہ کو اب اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی جو اس سے یوں مقابلے بازی کی جاتی۔ اگلے دن شگفتہ صبح کا ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھابھی سے کیے گئے سلوک پر وہ اس سے شرمندہ تھی اور معافی مانگنے لگی۔ میں باہر حال میں بیٹھی تھی۔ شگفتہ نے کہا، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہ بتاؤ کل رات کو کیا ہوا تھا اور تم کہاں گئی تھی؟ اس کی بات پر ہما کو اپنا راز کھولنا ہی پڑا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ بھابھی اس کی خیر خواہ ہے، اس کی دشمن نہیں جو اس سے بدلہ لیتی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تقریباً 2 مہینے پہلے سے نعمان یعنی ہمارا چچا زاد کزن اور اس کا منگیتر کی دھمکیوں کا شکار ہے۔ اس کا نام اسفند علی تھا۔ اسفند علی اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، مگر وہ نکما نکلا اور لالچی بھی۔ شارٹ کٹ کی تلاش میں تھا اور چاہتا تھا کہ سسرال والے اس کو 10-15 لاکھ دے دیں تاکہ وہ کاروبار کر سکے۔ جب اس بات پر لان تان ملی تو اس نے جو راستہ اختیار کیا، وہ ہما کو بہکانے لگا کہ تمہارا بھائی تمہارے گھر کی دولت پر قابض ہے، اگر تم چاہو تو اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ چونکہ ہمارے خاندان میں کچھ بنیادی مسائل ابھی بھی موجود ہیں، اس لیے تمہارا بھائی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ بہتر ہے کہ تم اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دو۔ اگر تم اپنے گھر والوں کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے حقوق کا استعمال کرنا ہوگا۔ ہما اس قدر بے خوف اور اپنے بھائی کی دشمن نکلی کہ اس لڑکے کی باتوں میں آ کر جان بوجھ کر اپنے بھائی کو دھوکہ دیا۔ اس کی صحت بگاڑنے کے لیے اسے تواتر سے گولیاں ملا کر دیتی رہی۔ یہ گولیاں سمیر کو بستر سے بھی اٹھنے نہیں دیتی تھیں اور ایک دن وہ پڑی دینے کو کہا جو زیادہ مقدار میں کھانے پینے کی شے میں ملانے سے موت واقع ہو سکتی تھی۔ نومی نے وہ پوری ہی سمیر کو ایک دن میں پلانے کو کہا کہ یہ دوا تمہارے بھائی کو رات بھر بے ہوش رکھے گی۔ بدبخت ہما یہ راز اب جان گئی تھی کہ وہ کافی دن پہلے ہی اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر چکی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ سمیر نے اس دن دودھ نہ پیا، لیکن خدا جانے ہما کیا چاہتی تھی اور وہ نومی اس سے یہ کام کیوں کرواتا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں سے متنفر ہو، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ اس سے سب کچھ ہتھیانا چاہ رہا تھا، اور شادی کے لیے وہ اس سے ہمیشہ یہی کہتا کہ تم اپنے گھر کا سارا مال و دولت اور زیور وغیرہ لوٹ کر آ جاؤ، اس کے بعد ہم شادی کریں گے اور وہ پیسہ میرے کام آئے گا، کیونکہ میں بھی گھر سے بھاگ کر تم سے شادی کر لوں گا۔ اس سے ہم دونوں کو اپنے اپنے گھروں سے پیسہ لانا ہوگا۔ ہما نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس سے خفا ہو گیا۔ تب ہما اسے منانے نکل پڑی اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے شادی کر کے اس کے ساتھ گھر بسا لے گی۔ لیکن وہ نومی جو شاید صرف اور صرف دولت کا پجاری تھا، ہما کو خالی ہاتھ دیکھ کر اس پر برس پڑا۔ کہنے لگا، تم پاگل ہو، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر مجھ سے شادی کرنی ہی ہے تو اپنے گھر کے کاغذات اور دولت وغیرہ سمیٹ کر لے آؤ تاکہ تم اور میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ ہما کو تب سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے بھائی پر کس قدر بڑا ظلم کرائی ہے۔ اسے بے ہوش کر کے جائیداد کے کاغذوں پر انگوٹھا لگوانے کے چکر میں وہ اپنی جنت کو چھوڑ آئی تھی۔ اس نے ہمیں بھی کئی بار دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ماں سے تو خیر تاتعداد جھوٹ بولے، لیکن میری امی سادہ طبیعت کی مالک عورت تھی، انہیں چالاکیوں اور ان باتوں کا نہیں پتہ تھا جن پر ہما کو عبور حاصل تھا۔ بہرحال اس کی یہ حقیقت شگفتہ کے کہنے پر میں نے بھی گھر میں کسی کو نہ بتائی۔ حالانکہ اس کی غلطی ناقابل معافی تھی، مگر اس نے بچی سمجھ کر اسے معاف کر دیا۔ ہم نے ماموں کو صاف انکار کر دیا کہ نعمان کماتا نہیں ہے، سو یہ رشتہ اب نہیں ہوگا۔ کچھ مہینے کے بعد ہی ہما کا رشتہ ایک اچھے گھرانے سے آ گیا۔ شگفتہ نے اور میں نے مل کر اس کا گھر بسایا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اسے جہیز دیا، اور آج میری بہن عمر بھر کے لیے بھابھی کی ممنون ہے۔ میں سب عورتوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی نندوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہ بھی آپ کو بڑی بہن کا درجہ دینے لگیں گی۔